الرحیم حجاج کرام، یہ جو ہماری زیارت ہے یہ وہ عظیم زیارت ہے جو عالم اسلام کی یہ دوسری بڑی جنگ تھی، غزوہ احد۔ اسلام کی پہلی جنگ جو تھی وہ غزوہ بدر تھی۔ غزوہ بدر سے جب کافروں نے شکست کھائی تو مکہ میں پہنچے تو ایک سال تیاری کی۔ ایک سال تیاری کرنے کے بعد میدان احد کا واقعہ پیش آیا، اور یہاں پر جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ کافر جو ہیں مکہ سے مدینہ پہنچ چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ جو نوجوان صحابہ تھے حضور سے فرمایا کہ ہم کفار کا مقابلہ جو ہے میدان میں کریں گے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے ساتھ 300 افراد تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جنگ جو ہے مدینہ کے اندر ہو۔ حضور علیہ السلام جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ سے 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے احد کی طرف۔ حرم شریف اور احد کے درمیان میں مزایا مول کے بالکل پیچھے بیک سائڈ پہ مسجد شیخین ہے۔ دوسرا اس مسجد کا نام ہے مسجد درہ۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے اس مسجد میں رات کو قیام بھی فرمایا اور 3 نمازیں بھی ادا کی، مغرب، عشاء اور فجر۔ ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد دوبارہ مشورہ ہوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہی رائے تھی کہ جنگ میدان میں ہوگی، ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ میدان میں کریں گے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کی رائے وہی تھی کہ جنگ مدینہ کے اندر ہو، کیونکہ مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہو۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے جب ان کی رائے کو پسند نہیں کیا تو وہاں سے کافر یا تو واپس چلے گئے یا کفار کے ساتھ مل گئے۔ حضور علیہ السلام مسجد شیخین سے خود بھی جنگ کی تیاری کی۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے خود بھی تلوار اٹھائی، یعنی جو جنگی ساز و سامان تھا، ٹوپی تھی، ذرہ تھی، وہ اللہ کے نبی نے پہنی اور تلوار بھی اٹھائی، اور آپ نے ساتھ 700 افراد کی جماعت کو لے کر حضور علیہ السلام اس میدان میں پہنچے۔ یہاں پر اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے جو بہترین 50 تیر اندوز تھے، جو تیر اندوزی کے ماہر تھے، یہ جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے جبل رمات۔ یہاں لانے کا مقصد یہی تھا کہ آدمی کو ذرا بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو اس پہاڑی کا نام ہے جبل رمات، تیر اندوزی والی پہاڑی۔ حضور نے 50 صحابہ کو اس پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک ہماری اطلاع نہ آئے، ہمارا پیغام نہ آئے، آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اور 650 کی حضرت علیہ السلام نے صف بندی کرائی۔ یہ جتنا بھی آپ میدان دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت میدان جنگ تھا، مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ یہاں پر۔ یہاں پر جو کافروں کی تعداد تھی وہ 3000 تھی۔ یہاں پر جو کفار کے سپہ سالار تھے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، یہ بعد میں اسلام لائے مکہ میں صلح حدیبیہ کے مقام پر۔ حضرت خالد بن ولید یہ بڑے شاطر تھے، یہ بڑے جنگجو تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں 120 جنگیں لڑی ہیں، سوائے اس جنگ کے باقی کسی جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ تو کافروں نے چال چلی، پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ یہ جو وادی کنات ہے، اس وادی کے اندر بھی کافر چھپے۔ ایک وادی اوپر ہے اس والی سائڈ پہ، اس سے بھی پیچھے گھومتے گھومتے اس پہاڑی کے پیچھے کافر جا کر چھپ گئے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ جنگ فتح ہو گئی ہے۔ جو نیچے صحابہ کرام تھے وہ بھی مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ جو پہاڑی کے اوپر 50 صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، تو 40 صحابہ نیچے ہوتے رہے، اور اس موقع کو دیکھ کے پیچھے سے کافروں نے حملہ کیا، اور اس جنگ میں 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہیں۔ صرف بات کرنا آسان ہے، 70 صحابہ
اور اسی پہاڑی کے اوپر حضور علیہ السلام کے دو دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور کے رخسار مبارک بھی زخمی ہوئے، حضور کے محبوب چچا سید الشہداء پیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہیں، جن کو کافروں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ یہ حضور کے چچا بھی تھے، حضور کے دوست بھی تھے، حضور کے ہم عمر بھی تھے، اور بچپن میں حضور کی والدہ ماجدہ کا حضور کے ساتھ دودھ پیا، یعنی رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہیں، جو اسلام لانے سے پہلے اپنے دور میں 200 یا 300 درہم سوٹ کپڑوں کا پہنتے تھے۔ وہ خوشبو جس گلی سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر جا رہا ہے۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کے جسم کے اوپر ٹاٹ کے کپڑے تھے، وہ بھی پھٹے ہوئے، یعنی پیوند لگا ہوا۔ جب یہاں تدفین کا مرحلہ آیا تو 2 چادریں تھی، چادر ایک تھی۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام کے پاس ایک چادر تھی، اللہ کے نبی نے اس ایک چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک چادر جو ہے حضور کے چچا کے حصے میں آئی، دوسری چادر جو تھی وہ حضرت مصعب بن عمیر کے حصے میں آئی۔ حضرت مصعب بن عمیر کا قد مبارک جو تھا وہ بڑا تھا، چادر جو تھی وہ چھوٹی تھی۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو، پاؤں کے اوپر جو ہے وہ کھجور کے پتے ڈال دو۔ اللہ کے نبی نے جب اس منظر کو دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں اتنی آنسو آئے کہ حضور کی داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہیں، جن کے جسم کے اوپر 140 سے زیادہ زخموں کے نشانات ہیں، جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حدیث میں آتا ہے غسیل الملائکہ، کیونکہ ایک دن پہلے شادی ہوئی، اپنی بیوی سے اجازت لی اور یہاں پر میدان میں اتر گئے، اپنی جرت اور بہادری کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک لشکر ترتیب دیا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا جائے۔ وہ پورے میدان سے چکر لگاتا ہوا واپس آ گیا، حضرت حنظلہ کہیں نظر نہیں آئے۔ پھر دوسرا لشکر ترتیب دیا، دوسرا لشکر بھی اس میدان سے چکر لگاتا ہوا حضور کے پاس پہنچ گئے کہ حضور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ اور تیسری مرتبہ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ جب جا کے دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور حضور علیہ السلام نے ان کی گھر والی سے پوچھا، ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسا عمل تھا، یہ کون سے ایسا عمل کرتے تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ حضور آپ کو تو معلوم ہے کہ ایک دن پہلے ہماری شادی ہوئی، غسل جنابت واجب ہو چکا تھا اور ادھر سے اعلان ہو چکا، لیکن اتنی بھی مہلت نہیں ملی کہ حضرت حنظلہ غسل فرما لیتے، لیکن فوراً آپ کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے میدان میں اتر گئے، اپنی جرت اور بہادری کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ اسی جنگ میں شریک ہوئی، ان کی کیا ہے ام عمارہ، آپ کے 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں اور آپ کا خاوند شہید ہو چکا ہے، حتیٰ کہ آپ کا والد شہید ہو چکا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک میں اپنے آنکھوں سے اللہ کے نبی کو نہ دیکھوں، جب تک میں حضور کا دیدار نہ کروں، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ انہوں نے اپنی جرت اور بہادری کا مقابلہ کیا۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی جنگ میں شہید ہیں، جن کی شکل، جن کی مشابہت اللہ کے نبی آقا علیہ السلام سے ملتی جلتی تھی۔ جب وہ شہید ہوئے تو کافروں نے نعوذ باللہ اعلان فرما دیا کہ حضور علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ کافر جو ہیں اس میدان میں خوشیاں منا رہے تھے، ایک دوسرے کے گلے میں رہے تھے کہ ہم نے اپنے بدر کے لوگوں کا بدلہ جو ہے وہ لے لیا۔ اور جیسے یہ آواز مسلمانوں کے کانوں میں پڑی تو سب کے سب مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر، جس میں خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان، سب کے سب ایک ساتھ جمع ہو کر کافروں کا مقابلہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ہاری ہوئی جنگ کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، میں صحابہ سے راضی ہوں، صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ اس جنگ میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 70 ہے، کافروں کی جو تعداد ہے وہ کم و پیش 35 لوگ یہاں پر جہنم رسید ہوئے۔
کتنا؟ 35۔ جیسے میں نے پہلے گاڑی میں بتایا کہ اس جنگ میں جو جنگ کی ترتیب ہوئی، یہ جو مسجد ہے، اس مسجد والی سائڈ پر جو ہے مسلمانوں کے خیمے تھے، اور مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے جبل احد تھا۔ یہ جتنا بھی آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا کا سارا جبل احد ہے۔ یہ تقریباً 7.5 میل لمبا ہے، 4.5 میل چوڑا ہے۔ یہ جنتی پہاڑ ہے، جنت میں بھی باقی ہوگا۔ اس پہاڑ نے حضور سے محبت کی، اور حضور علیہ السلام نے بھی اس سے محبت کی۔ اس جنگ میں جب 70 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ تمام صحابہ کو مدینہ طیبہ لے جاؤ، جنت البقیع میں تدفین کریں۔ تو اس وقت یہ جبل احد ہلنے لگا، یعنی اس کے اندر جنبش ہوئی۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اللہ کے نبی آقا علیہ السلام سے فرمانے لگا کہ حضور اپنے چچے کو میرے دامن کے اندر مدفون کر دیں۔ جب بھی آپ اپنے چچا کی زیارت کے لیے آئیں گے، میں آپ کی زیارت کروں گا، میں آپ کا دیدار کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام کے تمام صحابہ کو یہاں دفن کر دو، حرم اس کے پاس چل کر آئے گا۔ قرب قیامت حرم کی جو توسیع ہے وہ احد کی طرف ہے، احد کی طرف ہے۔ اور اس جنگ میں علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا صحابی نہیں تھا جن کے جسم کے اوپر 70 سے لے کر 170 تک زخموں کے نشانات تھے۔ اس جنگ میں جب اللہ کے نبی آقا علیہ السلام زخمی ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کو جبل احد کے پاس لے گئے۔ یہ بالکل سامنے آپ کو جو بورڈ نظر آ رہے ہیں نیچے، ان کے اوپر بالکل آپ سامنے دیکھیں وہ پہاڑ ہے جو بیچ میں کٹا ہوا ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ وہ سامنے نظر آ رہا ہے جی ماشاءاللہ آپ کو، بالکل سامنے، اسے نیچے ڈھلان کے اوپر۔ اللہ کے نبی جب وہاں پہنچے تو ایسے اپنے ہاتھ مبارک اور اپنی پیشانی مبارک رکھی۔ یہ پہاڑ برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا اور نرم ہو گیا، ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی زخمی حالت میں تھے، صحابہ کرام کے ساتھ ظہر کی نماز جو ہے وہ بیٹھ کر ادا کی۔ آج بھی وہاں پر پتھروں کی ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد فصحہ، یعنی فصیح مسجد، بڑی مسجد، کشادہ مسجد۔ اور بعد میں اوپر والی غار میں اللہ کے نبی آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہاں پر یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم۔ آج بھی اس غار کے اندر یہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو ہے وہ پتھروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ جہاں پر ہم گاڑی سے اترے ہیں، بسیں وغیرہ کھڑی ہوئی تھی، اسی سائڈ پہ کافروں کے خیمے تھے اور ان کے پیٹھ کے پیچھے جبل عیر تھا۔